अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, आज बुध का दिन है पाकिस्तान में, और आज हम लोग फ़िक़्ह इस्लामी हम पढ़ते हैं। इस्लामी फ़िक़्ह पढ़ते हैं, चाहे वो चारों मज़ाहिब को लेकर भी, और कभी फ़िक़्ह हनफ़ी को बिलख़ुसूस पढ़ते हैं हम लोग। तो उस हवाले से मैं कुछ सवालात जो हमारे यहाँ बड़े अहम हैं, वो कुछ किए भी हैं लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने रखूँ और उनके जवाबात दूँ, और आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो हम उसका भी जवाब उसके बारे में देख लेते हैं। और कई मरतबा आपको मैं सिखाता रहता हूँ कि कैसे करना है उसको, और कहाँ एतमाद करना है, कहाँ एतमाद नहीं करना। तो सबसे पहले मुझे जो सवाल मिला सुबह सुबह, वो ये मिला कि एक खातून है जो कि, ये मुझे वो मेरे सर्चेज में देख रहा हूँ, मुझे यहाँ से कुछ कुछ आइडियाज हो जाएगा। सुबह एक सवाल ये आया, कल बल्कि आया था एक, और एक सुबह आया, दोनों ही इद्दत के बारे में थे। इद्दत का सवाल ये था कल कि एक खातून है जिसका शौहर फौत हो गया है, और वो अब अपने ही शौहर के घर में रह रही है, लेकिन उस घर में उसके 5 या 6 देवर भी रहते हैं। और वो देवर जो है वो बज़िद हैं कि ये हमारी जो भाभी है इसी घर में ही इद्दत मुकम्मल करे। और हालांकि उस घर में सिर्फ एक ही कमरा है, यानी कि कमरे बहुत जो है ना वो ऐसे हैं कि वो सारे बच्चों के साथ वो रह रही है खातून वहां पे, और वो सारे बाकी देवर हैं उसके। ठीक है। अब वो चाह रही है कि मैं अपने भाइयों के साथ रहूं, अपने मैके जाके इद्दत गुजारूं। और ये एक सवाल था कि अब क्या किया जाए इस बारे में। दूसरा सवाल ये था कि एक खातून है जो कि इद्दत गुजार रही है, और उसके शोहर का जो है वो जो पेंशन है उसके लिए जाना है, ताकि जो पेंशन हो वो मुंतकिल हो सके बीवी के नाम पे। ठीक है। अब ये समझना है हमने। अब इद्दत का ये है, ज़हन में रखिएगा कि इद्दत में हम इद्दत का जो पसे पुश्त जो जो फ़लसफ़ा है वो समझने वाला है कि ये इस्लाम औरत को तोहमत से और बहतान से बचाना चाहती है, कि ये औरत जो है इस पे कोई बहतान ना लगाए कि इसने जो है मियाँ को मार दिया, या ये शुक्र अदा कर रही है कि चलो उसे जान छूटी, अब ये आज़ाद हो गई है तो फिर रही है, हर जगह जा रही है, और पता नहीं कहाँ-कहाँ से मिल रही है, किस-किस से मिल रही है, और बहुत सारे लोगों की बातें उसकी तरफ उसका रुख होता है। और इसलिए इस्लाम ने जो है उसको 4 महीने 10 दिन सोग मनाने का, बल्कि उसमें जो होगा वो मेकअप नहीं कर पाती और अपना श्रृंगार नहीं कर पाती, सोग मनाएगी बीवी, ताकि एक तो मुआशरे में भी जो है उसकी जो है वो जो उसका स्टेटस है वो बरकरार रहे, जहां वो थी उधर ही रहती है वो, यानी भाभी है तो भाभी ही रहती है उसका, बल्कि सारे लोग उसके साथ जो है वो ताजियत कर रहे होते हैं यही 4 महीने 10 दिन तक। बल्कि जब वो इद्दत मुकम्मल कर लेती है तो अलग से एक ख़त्म रखवाते हैं, ताकि उसके साथ एक इज़हार हमदर्दी हो सके, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी शुरू। लेकिन जो औरत चलती फिरती रहती है ना, और वो इद्दत नहीं गुजारती, सारा ज़माना उसको उँगलियां उठाता है, और अगर ऐसे में किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी तो सारी जो है ना सारा माजी जो है वो सारा दागदार हो जाएगा। इसीलिए समझे बात को, कि इस्लाम ने इजाज़त दी है कि इद्दत के दौरान वो डॉक्टर के पास जा सकती है, जहां जान जाने का खतरा हो तो वो डॉक्टर के पास जा सकती है। ठीक है जी। अच्छा, वकील के पास जा सकती है अगर शोहर के बाद कोई मसाइल बन गए और वो हल नहीं हो रहे, और उसके माल को नुकसान हो रहा है, उसकी औलाद को नुकसान हो रहा है, तो वो औरत जो है इद्दत में बाहर जा सकती है। शरई उज़र कहते हैं इसको। किसी भी शरई उज़र के साथ वो औरत इद्दत को उससे सफ़र कर सकती है। अब बहुत सारा ऐसा भी होता है कि कभी शोहर जो होता है वो सफ़र में इंतकाल कर जाता है, तो ये भी बड़ा एक मसला बन जाता है। तो बस मतलब आपको मैंने बता दिया है कि उस औरत ने अकेले नहीं जाना, अगर जाना भी गई है तो अपने भाई के साथ जाए, और अपने बच्चों के साथ जाए, ताकि उस पे कोई भी जो है उस पे कोई बात ना हो सके उस औरत पे। अब देखो पेंशन का जो मसला है, औरत अगर इंतजार कर सकती है 4 महीने, 5 महीने चले जाए अपने नाम करवा ले, ये उस औरत का अपना गुजारा चल रहा है, अच्छे अमीर घराने से है तो उसका गुजारा चल रहा है, उसकी सैलरी जो है मर्द की, जब उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना तो उसकी सैलरी अगर चल रही है, या और कोई मसला नहीं है, इसके जाना जरूरी नहीं है, तो फिर वो ना जाए बाहर। इन इन चीजों के लिए ऐसे बहुत सारे मसाले हो सकते हैं, तो हर कागज के लिए उसको बाहर नहीं जाना, बस शरई उज़्र होगा तो तब ही औरत बाहर जा सकती है। बस यही इसका खुलासा है, ताकि आपको इसके बारे में समझ आ सके। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि एक औरत है, उसका घर जो है किराए पर है, तो वो अपना जो है वो शोहर फोत हो गया है, तो अब वो चाहती है कि अपने जो इद्दत है वो मुकम्मल करे, अपने अब्बू के घर में जाके, वो मेके में जाके इद्दत पूरी करे, तो वो कर सकती है, एक दफ़ा वो सफ़र कर ले और आप बाप के घर आ जाए,
پھر سارے جو ہے عدت وہیں گزار لے اپنے گھر میں۔ اور بھی بہت سارے ہمارے یہاں پہ بہت سارے سفر چل رہے ہوتے ہیں عدتوں میں۔ تو عدت کا بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ شرم و حیا والے ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں نکلتے، لیکن جو لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے نا، تو وہ علماء سے جو ہے رخصتیں لکھوا لیتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں۔ لاہور میں دیکھا عدت میں جو ہے لوگ الیکشن لڑ رہے ہو، خواتین الیکشن لڑ رہی ہے۔ الیکشن کون سی ایسی شرعی جو ہے وہ عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، بس یہاں پہ تو خواتین اپنی الگ سے پرابلمز لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے جو ہے آفس ہیں، اگر ہم عدت میں گھر بیٹھ جائیں گے 4 مہینے تو ہماری تو نوکری چلی جائے گی۔ ہم تو پڑھاتے ہیں اسکول میں، تو پڑھائیں گے نہیں تو پھر وہ تو ہم اسکول سے نکال دیں گے۔ ایسے بہت سارے مسائل ان کے الگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ کہاں پہ آپ کے، اگر اس کے بغیر آپ کو گزارا ہو سکتا ہے تو آپ اپنی عدت کو جو ہے مکمل کرو۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی عدت جو ہے الگ سے کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ عدت اپنے گھر میں ہی گزارنے دیں بیوی کو اس کے۔ ہاں ہاں، اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے عدت کے حوالے سے؟ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر میں دوسری۔ سر ایک کوشچن ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو اولڈ ایج عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے تو عدت نہیں ہوتی، ہاں کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا، تو میں نے یہ بھی قرآن میں جو سورہ بقرہ ہے نا اس میں ہاں ہے نا سر، ہاں کہ اگر آپ بوڑھے ایک سرٹن ایج سے بڑی ہو گئے ہیں تو پھر ان کو ہاں، عدت کی اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک منٹ۔ یہی ہے نا سر؟ ہاں ہاں، ایک منٹ صبر کریں، میں ذرا دیکھوں آپ کو۔ یہ بوڑھی بیوہ کی عدت ہے، ٹھیک ہے؟ اب لوگ یہیں بھی سن رسیدہ اور کیا 90 سال، یہ دیکھو دو فتاوی جات میں فقہ حنفی میں نا آپ لوگ جو بھی ہمارے یہاں پر اہل سنت جماعت کے جو فتاوی جات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے فقہ حنفی کے لیے۔ شوہر کے انتقال کے بعد نکاح کی نعمت کے ختم ہونے پر اظہار افسوس کے لیے عورت پر شریعت میں 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم ہے، خواہ عورت جوان ہو یا سن رسیدہ بوڑھی ہو۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں عورت اپنے شوہر کے انتقال کے دن سے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم کر گیا، اور اس دوران ان کے لیے شدید ضرورت کے بغیر گھر سے نکلنا، زیب و زینت کرنا، بناؤ سنگار کرنا، خوشبو لگانا، شوخ رنگ پہننا اور نئے کپڑے پہننا سب ناجائز ہے۔ اگر ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہے تو اگر ان کے گھر میں ان کے کوئی عزیز آ کر رہ سکتا ہو تو ان کی تیمارداری کر سکتا ہو تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے، اور گھر میں کوئی اور نہ ہو تو خود بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو تو ان کے لیے اپنے قریبی کسی رشتہ دار مثلا بیٹا یا بیٹی کے گھر میں بھی عدت گزارنے کی گنجائش ہے۔ دیکھا آپ نے، شرعی عذر ہو تو پھر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں عورت غیر حاملہ کی عدت وفات وہ کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ۔ اس کا مدخولہ یا غیر مدخولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس حکم میں سب برابر ہیں۔ لہذا پوچھی گئی صورت میں بلا شبہ اس 90 سالہ بوڑھی عورت پر بھی عدت لازم ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اور تم میں جو مریں اور اپنی بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس صورت میں ہی سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا اس کو۔ اچھا بچے کی ہو گئی، یہ میں اس کو نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سب برابر ہے، تفسیر نہیں میں ہم نے پڑھا یہ سب برابر ہے، آزاد عورت ساری۔ چلیں، بس یہ میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا الحمدللہ۔ اور بھی کوئی ذہن میں کوئی اس حوالے سے کوئی بات ہے عدت کے حوالے سے؟ چلیں، فقہ حنفی کے لیے آپ نے یہ جو ہمارے ہیں نا مفتی اکمل صاحب، ان کے فتاوی جات کی روشنی میں زندگی گزارا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہترین ہے، بہترین۔ اچھا جی، اور بتائیں اور کیا مسئلہ تھا یہاں پہ؟ دیکھتے ہیں اور کیا مسئلہ، یہ کیا ہے باجی؟ ہاں، عدت کیا ہے یہاں پہ ہم نے کیا بتایا ابھی کہ یہ واجب ہے، یہاں بتا دے رہے لازم ہے۔ اب یہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، اس حکم کو عدت گزارنا۔ عدت کا حکم کیا ہے؟ سر سوری ٹو انٹرپٹ، یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارا تو حناف کا یہ ہے، وٹ اباؤٹ اہل تشیع؟ اس سے تو مجھے کچھ دوستوں نے جو اس اہل تشیع ہے ان کا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو آیا اٹس ہے ڈفرینٹ یا سب کے لیے ایک ہی ہے؟
मुझे तो उनकी कुछ चीज़ें प्रैक्टिस वैसे भी डिफरेंट है। हाँ मुझे पहले तशय्युम में जैसे उसका क्या कहते हैं, तलाक का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। तो क्या इद्दत में भी उनका वो जो है प्रैक्टिस डिफरेंट है या नहीं? मुझे बिल्कुल नहीं पता उनका, देखना पड़ेगा। मुझे तो नहीं पता उनका तशय्युह का क्या है यहाँ पे। तशय्युह क्या, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता, उनका नहीं पढ़ा मैंने इस वजह से। अच्छा ये देखते हैं कि फरमाते हैं कि भाई ये इद्दत वफात 4 महीने 10 दिन है, जबकि औरत शौहर के इंतकाल के वक्त हामिला ना हो। चाहिए तो इसमें मुझे हुक्म चाहिए, हुक्म क्या है भाई इसका? जायज़ नाजायज़ है, वाजिब लिखेंगे, वाजिब होगा, हुक्म अमर का है ना, इसलिए। लेकिन लिखा हुआ आ जाए तो फिर मुझे ये सारे फतावा जाती यहाँ पर है, इमाम आजम का भी है यहाँ पे और सबका यहाँ, उन्होंने अपने अपने वो दिए हुए, हवाला जात भी दिए हुए। औरत इद्दत उस घर में गुजारेगी जिसमें वक़ूए फुरकत के वक़्त रह रही थी। अलबत्ता अगर वो घर मुनहदिम हो जाए या उसे घर से निकाल दिया जाए या वो किराए का मकान है मगर ये उसकी उजरत देने पर कादिर नहीं, तो इस सूरत में उस घर से निकल सकती है। हम्म, ये अच्छा है। हमने इसको इतना तफसील से पढ़ा, हमें आगे की जरूरत अच्छा जी। कहीं भी उन्होंने लाजिम लाजिम का कह के ना लिखा ही नहीं है कि ये इद्दत गुजारना वाजिब है या फर्ज, कहीं आपने कहीं भी जिक्र आया। तलाक या शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत गुजारना वाजिब है, वाजिब है, ये कहाँ का फतवा है? वाजिब है, सब ने वाजिब वाजिब लिखा हुआ है। जरा ये देखते हैं बजरटों का फतवा क्या है। जिन सूरतों में इद्दत वाजिब है वो क्या है? जब शौहर मर जाए और बीवी हामिला ना हो तो बीवी पर 4 महीने 10 दिन की इद्दत लाजिम होती है। इसका मतलब है वाजिब है, लाजिम का लफ्ज वाजिब के लिए है। जब मियाँ बीवी में तलाक या खुला वगैरह के जरिए जुदाई हो जाए तो इस सूरत में इद्दत का अगर हमल ना हो तो 3 माहवारियाँ हैं, और अगर हमल हो तो वजह हमल बच्चे की पैदाइश तक इद्दत लाजिम है, और लाजिम का मतलब है वाजिब। इसी तरह और ये कुरान मजीद का इसके हुक्म की वजह से है कि अमर का सीगा आया है, इसलिए हम्म, चले। ये हो गया। इन्होंने क्या कहा, ये देवबंद का फतवा है। फरमाते हैं, इद्दत पर औरत पर इद्दत गुजारना फर्ज है। वल इद्दतु वाजिबतुन मिन यौम तलाक़ व यौम मौत। वाजिबा का लफ्ज जब आता है तो ये फर्ज के माने में और वाजिब दोनों के माने में आता है। लेकिन उन्होंने जो है उसका जो किताब में है, शरह तहावी में उन्होंने वाजिबा लिखा हुआ है, और वाजिबा माना फर्ज का है, इसलिए ये लफ्ज लाजिम लाजिम लेके आते हैं। तो इसको हम वाजिब बोलते हैं, वाजिब, ये वाजिब ही है। चले, बस ठीक है, ये तक काफी है। जब इन्होंने लिख दिया है तो ठीक है बस। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है? तो उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस एक ही हमारा ये किस्सा खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा जो मसला आया था कि जक़ात, क्या जक़ात के पैसों से हम लोग क्या मस्जिद को तामीर कर सकते हैं या मस्जिद में सफ़े जो है वो दे सकते हैं कि नहीं? अब इसमें एक आम सा उसूल है जो कि सबको पता होना चाहिए, वो ये है कि ज़कात में आपने किसी को मालिक बनाना होता है। मालिक का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बताना होता है कि ये ज़कात के पैसे हैं। आप देखें, आपने दोस्त को या रिश्तेदारों को पैसे दे रहे हैं ना, तो उसको उनको बताना ज़रूरी नहीं है ताकि उनकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरू ना हो। तो लेकिन बाज़ औक़ात आपको बताना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें डाउट होता है कि अगला बंदा मुस्तहिक़ ज़कात की फ़हरिस्त में आता है या नहीं। तो वो कन्फर्म करने के लिए ना
आप उनको जरूर बताएं कि ये ज़कात का पैसा है, तो मैं आपको ज़कात के पैसों में से दे रहा हूँ, ताकि ना अंदाज़ा हो उसको कि वो ले सकता है कि नहीं। अब मेरी वालदा कह रही थी कि मैंने एक दफ़ा मैं गई दुकान पे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कंसेशन कर दे, डिस्काउंट दे दें दवाइयों में। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है माई, हम आपको ना ज़कात के उसमें से दे देते हैं, आपको दवाई दे देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ज़कात नहीं चाहिए, मैं ज़कात नहीं ले सकती, ज़कात नहीं चाहिए मुझे, डिस्काउंट चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए, हर बंदे को क्लियर होना चाहिए, ना हमारी ज़कात अदा होगी ना आपकी ज़कात जो है ना वो कबूल होगी। तो मेहरबानी करें, ऐसे पहले बंदा बता देता है। तो ये बाज़ औक़ात कन्फर्म करना भी अच्छा होता है, लेकिन हर एक को कहना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है जी, ज़हन में रखिएगा। तो उसमें तमलीग का होता है, एक इशू होता है कि आपने मस्जिद को या रास्ता बनाना है, या कोई फ्री वो जो पंप लगाना होता है आपने, या फिर आपने कूलर लगा के देना है, तो वो आप खुद से नहीं दे सकते। आप किसको दे रहे हैं? आप किसी को देना होता है। इसीलिए एक तो है कि आप मस्जिद में नहीं दे सकते, ठीक है जी, मदरसे में दे सकते हैं, मदरसे में तलबा होते हैं, तो आप उन तलबा को दे रहे हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। अच्छा, मस्जिद में देना होता है तो हमारे यहाँ एक हीला करते हैं, बहाना होता है हीला। वो ये करते हैं कि एक मुस्तहिक जो होता है ज़कात का, उसको दे देते हैं पैसे, और वो फिर अपनी मर्जी से जो है आगे मस्जिद की सफ़े लेके जो है ना वो ले आता है। ऐसा भी करते होते हैं, तरीका ये तरीका होता है, इसको हीला कहते हैं। तो ये भी एक तरीका हमने निकाला हुआ है। लेकिन बहरहाल इसमें बस आपने मेन चीज़ याद रखनी है कि आपने किसी को मालिक बनाना होता है। और क्या है जी? और कौन सा मसला था? हम्म ये जो अकीका होता है, अकीका तीनों के यहाँ जो है ना, अकीके का मसला था। तो अकीका जो होता है, अकीका ऐसा है कि अकीका तीनों अइम्मा के यहाँ, जो चार अइम्मा है, तीन अइम्मा के यहाँ तो ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी ज़रूर करना चाहिए। और हमारे इमाम आज़म के नज़दीक ये मुस्तहब है, कोई करेगा तो सवाब होगा, नहीं करेगा तो गुनाह नहीं है उस पर। और ये जो होता है अकीका, असल में बच्चे के सर का सदका होता है। ठीक है, इसको जरूर करना चाहिए, सुन्नत भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने किया बाकायदा तौर पे, सही हदीस में मौजूद है कि हजरत इमाम हसन और हुसैन का उन्होंने अकीका किया है, दो दो मेंढों से। तो इसलिए जो है इसका बाकायदा से हुक्म मौजूद है, सहाबा कराम ने किया है, तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बच्चे जो होते हैं बीमार हो जाते हैं, ये भी एक के साथ मसला चल रहा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अकीका करें। ये अकीका भी सदका होता है, वलीमा भी सदका होता है जोड़े का, कि जब जो जोड़ा सर आता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बाज़ जगह ये ऐसे कि हकीकत में बकरा लेके ज़िबा करते हैं, और एक हमारी खातून है तो उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि ज़िबा हो, उतना ही गोश्त यानी खरीद लेना चाहिए, बस उसको पका लेना चाहिए या बांट देना चाहिए, क्या ये दुरुस्त है या ज़िबा ज़रूरी होता है? अच्छा देखिए, इसमें जो है ना खून बहाना जैसे हमारी कुर्बानी में होता है, इसी तरह अकीके में भी खून बहाना होता है। इसीलिए मेंढे का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इस पे फतवा भी दिखाता हूँ। हमें मेंढों को और बकरों को लाना है। इसमें अगर लड़का है, नारीना है, उसके लिए दो, और एक लड़की है तो उसके लिए एक है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप गोश्त खरीद लें, गोश्त नहीं खरीदना, बल्कि कुर्बानी करनी है, खून बहाना है इसके लिए। मैं इसको आपको बताता हूँ। और वो भी वो जानवर जो जो है ना वो जो जानवर हम कुर्बानी के लिए खरीदते हैं उसी तरह का जानवर होना चाहिए। हकीके में ज़बा की जगह गोश्त खरीदना, ये मसला आया था बिल्कुल, ये मसला होता है अक्सर, लोग ऐसी चीज़ों में ज़बा करने थे अ, सर अगर ये रिटर्न में थोड़ा सा मुझे ये ग्रुप में सेंड कर दे तो मैंने किसी को हाँ, बताना है, क्योंकि वही मुझसे रहे कि नहीं ये इसकी देखो, जगह गोश्त दे देना चाहिए। ये देखो ये है। ये देखें, ये क्या गोश्त खरीद कर अकीका किया जा सकता है? जी। ये बड़ा अच्छा है, गोश्त खरीद कर अकीका करना। ये मैं आपको और फतावा भी देता हूँ आपको। बहुत सारे इसमें लोग पूछते रहते हैं क्या लोग हैं, क्या लोग हैं। ये मैं आपको बहुत सारे फतवा जाते हैं, ये इसलिए आज का दिन इसीलिए रखा है कि आपके ना ये सवाल जो होते हैं ये हम करें।
یہ دیکھیں شریعت کے روح سے عقیقے کے گوشت کو کچا تقسیم کرنا اور پکا کو تقسیم کرنا دونوں صورتیں جائز ہیں، البتہ پکا کر کھلانا کچا تقسیم کرنے سے افضل ہے، پکا کر کھلانا افضل ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی بڑے بہت اہم مسئلہ تھا۔ قربانی کے گوشت کی طرح عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے مستحب ہیں کرنا، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عقیقے کے گوشت بھی مثل قربانی کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، اپنے لیے، اقارب کے لیے اور مساکین کے لیے۔ تو چاہے تو سب کھا لے، خواہ سب کو بانٹ دے، جیسے قربانی کا ہوتا ہے ویسا ہی عقیقے کا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا ہے کہ آپ کیا گوشت خرید سکتے ہیں؟ دین اسلام میں عقیقے کا تصور خون بہانا ہے۔ جب تک خود ذبح نہ کریں گے یا کسی سے ذبح نہیں کروائیں گے تو بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ گوشت خرید کر عقیقہ کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اس سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ ٹھیک ہے وہ تو الگ سے، اس میں ایسا کرنا کہ صاحب کو اپنے کہیں گے یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یہ والا تو ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور بھی کرتا ہوں۔ لڑکے کی ولادت پر اگر استطاعت ہو تو 2 بکرے یا ایک یا بکریاں ذبح کرنا یا بڑے جانور میں 2 حصے رکھنا مستحب ہے، اور اگر 2 کی وسعت نہ ہو تو 1 ذبح کرنا بھی کافی ہے، اور بیٹی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری یا بڑا جانور میں 1 حصہ۔ اچھا، اور اس سے وسعت نہ ہو تو جس قدر ممکن ہو اتنا صدقہ کرے، کیونکہ عقیقہ کرنا واجب یا لازم نہیں ہے، لیکن عقیقہ کو اسی کو کہا جائے گا جس میں جانور ذبح کیا جائے گا۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ شاید وہ اس لحاظ سے آپ کو کہہ رہی ہو کہ آپ خیرات کر دیں، صدقہ کریں، وہ عقیقہ نہیں کہلائے گا۔ ہاں قربانی جس میں ہوگی، ذبح کریں گے، وہ اسی کو عقیقہ کہیں گے۔ ویسے تو آپ چاہے چنے تقسیم کر دیں لوگوں میں، صدقہ خیرات میں بچے کے لیے، آپ چاہے آئس کریم تقسیم کر دیں، لہٰذا مرغی وغیرہ ذبح کر کے دعوت کر دی، یا گوشت تقسیم کر دیا، یا نقد رقم تک صدقہ کر دی، یا ویسے ہی بکرا یا گائے کا گوشت خرید کر کھانا اور بنا کر کھلا دیا، تو یہ عقیقہ نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے لڑکی، یہ بھی میں آپ کو جی نا سر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جانور ذبح ہوتے نہیں دے سکتے، اور یہ وقت جیسے آج کل کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں، ذبح ضروری ہے، ذبح کریں تو زیادہ بہتر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تو عقیقہ، اس پہ وہ ہاں ہاں عقیقہ جی کہیں گے ہی اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ بنارٹوں کا فتویٰ میں نے آپ کو، یہ جو میں نے کہا آپ کو یہ ہے ایک فتویٰ یہ ہے، اور یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ دیکھو نا مسلمانوں کی یہ حالت آ گئی ہے کہ اب وہ مرغی کو ذبح ہوتے بھی نہیں دے سکتے، یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ ہندو بھی ہمیں یہی کہتے ہیں قربانی پہ کہ یار آپ نے 6 لاکھ جو ہے وہ گائے ذبح کر دی، آپ لوگوں نے کہاں سے آئیں گے اتنی گائے؟ تو تم کیوں ذبح کرتے ہو؟ غریب یہاں کے راستے میں لائٹ لگا دو، کسی کو جہیز دے دو، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی عمرہ اور حج کی باتیں بھی ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا یہ لوگ۔ تو یہ بس ایسے ہی ہے، دشمن ہمیں ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے تعلیمات کی یہ ہمیں اسی کو رکھنا ہے۔ دیکھیں قصاص بھی ایسا ایک مسئلہ ہے، قصاص کا، یعنی ایک بندہ مر گیا کسی سے، تو قصاص میں اس دوسرے بندے کو بھی مارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیوں مارے جا رہے ہیں، حالانکہ اسی سے زندگی بنتی ہے، کوئی قتل نہیں ہوگا اس کے بعد اگر یہ کام ہو گیا تو۔ بس یہ اس کا بھی یہی ہے کہ ہمیں فالو کرنا ہے شریعت کو، ان کو چھوڑ دیں، وہ ہندو ہے تو ایسے ہی کہیں گے نا۔ عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری ہے، گوشت خرید کر عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ عقیقے کے جانور کے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں، بس یہی ہے اس میں۔ آپ یہ سب کا فتویٰ یہی ہے، یہ سنیوں کا بھی یہی ہے اور آس پاس کے والوں کا بھی یہی ہے۔ اچھا جی، عقیقے کا عمل جانور ذبح کرنے سے ہی ادا ہوگا، محض گوشت خرید کر کچا یا پکا تقسیم کرنے یا کھلانے سے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ ساتھ میں حوالہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بیکار سی باتیں ہیں جو ایسے باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ کسائی کی دکان پر گوشت فروخت کرنے کی نیت سے ذبح ہونے والے جانور میں عقیقہ کی نیت سے حصہ لینے سے عقیقہ نہیں ہوگا، کیونکہ عقیقہ قربانی کی طرح کی عبادت ہے۔ قربانی کے جانور میں اگر کسی حصے دار کی قربت کے علاوہ کوئی اور نیت ہو تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ جو کسائی ہے وہ تو اپنے بیچنے کے لیے کر رہا ہے نا، تو اس میں تم شریک نہیں ہو سکتے۔ قربانی کا بھی یہ حال ہے، اگر قربانی میں کوئی بندہ نام و نمود کے لیے قربانی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار بیوی کہہ رہی تھی، میں تو اس کے چکر میں آ گیا، میرے تو کوئی نیت نہیں قربانی کی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا، اور بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے احتیاط کیا کرے قربانیوں میں، یہ بہت ضروری تھا۔ یہ عقیقے کا بھی مسئلہ تھا۔ اور کیا مسئلہ تھا؟ ہاں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ میرے پاس ابھی ہے کتاب تو ساری کھلی ہوئی ہے، کتابیں تو یہ ساری، یہ دیکھو نا یہ ساری کتابیں، وہ یہ والی، یہ رویت ہلال کے حوالے سے بھی، چاند کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ کچھ دیر بعد۔
اچھا، اور کیا بات تھی عقیقے کے علاوہ؟ نام رکھنے کا تھا، تو نام میں نے پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ نام میں نسبت دیکھا کرو، پھر معنی ضروری نہیں ہوتا۔ نام اگر اچھا ہے کسی کا اور وہ اس کی نسبت کسی پیغمبر یا پیغمبر کے گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ ہے، یا پھر ان کے اصحاب ہیں، یا کسی ولی کا نام ہے، کسی نیک انسان کا نام ہے، کسی عالم کا نام ہے، تو پھر مطلب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ معنی اچھا دیکھ لو اور بس نام رکھ لو، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ نے جو پسند کیا ہے وہ نسبت کو پسند کیا ہے۔ سب سے اچھے نام وہ ہوتے ہیں جس میں عبد آتا ہے، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الشکور، یہ سارے نام جو عبد والے ہوتے ہیں، یہ نام خوبصورت ہے، رسول اللہ نے پسند کیے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھا کرو کہ رسول اللہ نے نام کو سے رکھے ہیں اپنے بچوں کے، تو آپ دیکھا کرو لڑکیوں کے نام دیکھو، رسول اللہ نے جو پسند کیا ہے اس سے اچھی پسند کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو آپ دیکھو، سب سے پہلا نام رکھا زینب، زینب رکھو نام، رقیہ دیکھ لو، ام کلثوم دیکھ لو، فاطمہ دیکھ لو، یا پھر اس کی طرف نسبت کر دو، نور فاطمہ، فاطمہ بطول، اس طرح کے نام رکھو۔ تو جو بھی اچھے نام ہے وہ نام رکھو۔ بچوں کا نام، لڑکوں کا نام رکھنا ہے تو حسن، حسین، محسن، اچھے اچھے نام رکھو۔ رسول اللہ نے اور بھی بہت سارے نام رکھے ہیں، بہت پیارے پیارے نام رکھے ہیں۔ تو یہ نام کا بھی ایک تھا۔ اور کیا تھا؟ بچوں کے حقوق کا، لاسٹ ویک کسی نے پوچھا تھا کچھ دن پہلے، تو بچوں کے حقوق کا یہی ہے کہ میں نے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق تب شروع ہوتے ہیں جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ جب بچہ سمجھدار بچہ ہو جاتا ہے، 7 سال کا، 10 سال کا، 11 12 سال کا، تو ماں باپ کے حقوق اس پہ لاگو ہوتے ہیں، ادب و احترام کرنا، اس کی بات ماننا اور بہت ساری چیزیں۔ لیکن بچوں کے حقوق والدین پر کب واجب ہوتے ہیں؟ جب وہ باپ شادی کرنے کی نیت سے نکلتا ہے کہ کوئی لڑکی مل جائے، جب وہ لڑکی تلاش کر رہا ہوتا ہے تو باپ کو اس لڑکی سے شادی کرنی ہے کہ بعد میں اس سے بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ اپنی ماں کا ذکر کرتے شرمائے نہ، غیرت نہ کھا جائے کہ میری ماں طوائف تھی، یا میری ماں جو تھی ٹی وی میں کام کرتی تھی، یا میری ماں جو تھی وہ ڈانسر تھی۔ ایسی یعنی ماں تلاش کرنی ہے تو ایسی شریف خاندان سے ماں تلاش کرے گا کہ وہ بچہ جب پیدا ہو تو وہ فخر کرے اپنی ماں پہ۔ بس یہ اس میں اصول ہے کہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ ابھی تو لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اس بچے کا حق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر بچے کا حق ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ بچہ ابھی 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو ضائع نہیں کر سکتے، یہ اس کی زندگی کا حق ہوتا ہے، تو اس کے حقوق وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ جو 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا، اس کا نام رکھنا چاہیے۔ اگر وہ فوت ہو گیا اس کو آواز دی جائے گی، اگر وہ فوت شدہ پیدا ہوا، مرا ہوا بچہ پیدا ہو گیا، تب بھی اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اسی لیے اس کا نام رکھ کے آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کو ہر بچے کا نام، تو بچے کا نام رکھنا ہو تو 4 مہینے سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہوتا ہے کہ بچے کا نام کیا ہونا چاہیے، اور فیصلہ اس کا بچے کے پیدائش کے 7 دن کے بعد ہوتا ہے، 7 دن کے بعد عقیقہ میں ہوتا ہے، 7 دن، اور 7ویں دن عقیقہ بھی کرنا ہوتا ہے، بال بھی اس کے کاٹنے ہوتے ہیں، اور اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 کام کرنے ہیں، عقیقہ کرنا ہے، قربانی، اور بچے کا نام رکھنا ہے، اور بچے کا ختنہ کرنا ہے اگر وہ نارینہ ہے، اور اس کا جو ہے چاندی کے برابر اس کے بال، وہ صدقہ خیرات کرنا ہے ان میں سے۔ جی مہپارا، مہپارا کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ نہیں سر، اچھا نہیں۔ اچھا، یہ تو خیر لڑکوں کا، یہ بچوں کا ہے نام۔ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی، یہ حدیث پاک بہت مشہور ہے کہ جس شخص کے 3 بچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں تو وہ انہیں جنت میں لے کے جائیں گے، والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ پھر کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 2 بچے ہوں فوت ہو جائیں نابالغ، آپ نے فرمایا 2 بچے بھی ہوں تو وہ جنت میں لے کے جائیں گے والدین کو۔ پھر آپ نے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ 1 بچہ ہو، آپ نے فرمایا 1 بچہ بھی نابالغ فوت ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو لے کے جائے گا۔ پھر آپ نے حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ بچہ جو پیٹ میں ضائع ہو گیا، جس کو ہم مسکیرج کہتے ہیں، یا وہ بچہ بھی اپنی ماں باپ کو وہ اپنے ناف سے باندھ کر جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، یہ بھی بہت بڑا شرف ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا دکھ اور درد جو ہے وہ بس ماں باپ سے کوئی جو ہے نا دیکھ سکتا ہے، ماں باپ ہی جو ہے نا اس کے غم کو جان سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے یہ، لیکن اس کا صلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا صلہ ہے، جنت ہے اس کا صلہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو صبر بھی عطا فرمائے جن کے بچے چلے گئے ہیں، اور یہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ان کو جنت میں جگہ ملے گی۔ جی، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل۔ عقیقے کا جو ہے نیت سے قربانی میں یا نفل یا ایصال ثواب کے لیے بالکل حصہ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی،
ये एक तो ये मसला था। ये तो मुझे याद आ रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे, आप लोग भी पूछते रहते हैं बहुत सारे मसाइल। और भी आपके जहन में देखिए, एक मसला ये भी था कि हम जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बार बार आ जाता है कि जो बंदा फोत हो जाता है, उसके जो है वो जायदाद को, यानी बाप फोत हो गया है तो माँ जो है वो काबिज हो जाती है शोहर के सारे माल पे। और बच्चे जो होते हैं वो अदब की वजह से माँ को कुछ कह नहीं सकते, और बल्कि बाज बच्चे तो बड़े माँ के लाडले होते हैं, तो वो कहते हैं बस नहीं, जब तक माँ जिंदा है सब उसी का है, सब उसी का है। हालांकि शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि बाप फोत हो गया है तो माल तकसीम होगा, माल तकसीम होगा। लेकिन वो हम हमारे यहाँ पे बरसगीर की खराबियों में से एक खराबी ये भी है कि हम लोग अदब की वजह से नहीं कह पाते। और वो जो माँ होती है वो जिंदा रहती है सालों तक, 20 25 30 साल तक, उसमें उनके जो बच्चे होते हैं उन पे क्या बीत रही होती है ये अल्लाह ताला जानता है। कि उनके बच्चे होते हैं, अपना घर होता है, लेकिन वो बाप का हिस्सा भी नहीं ले सकते, बाप का हिस्सा। और ना ही लड़कियों को कुछ मिलता है, कि वो लड़कियां जो दूसरे घर, बेटे तो फिर भी उसी घर में रह रहे होते हैं, फिर भी माँ बाप का खा रहे होते हैं, लेकिन वो जो बेटी चली गई है किसी और के घर में, उसको हिस्सा, उसका हिस्सा भी रोका होता है इन लोगों ने। तो बाप फोत हो जाए तो उसका, उसके माल के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा में उसी की जो तजहीज है और तकफीन है और जो तदफीन है वो करते होते हैं, और उसके बाद उसका कर्जा वगैरह हो या फिदिया करना हो, खैरात करना हो, उसी में से करते होते हैं। बाकी तकसीम करना होता है, तो ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ये नहीं करते लोग, ये बहुत बड़ी खराबी है हमारे यहाँ। तो इसको शरीयत को पाबंदी लाजमी है भाई। अदब आदाब हमारे कल्चर वो बाद में है, शरीयत पहले है। तो आपको कोई आलिम भी ऐसा नहीं कहेगा कि भाई माँ को कुछ ना छेड़ो, बस माँ को ना छेड़ो यार, माँ को ना छेड़ो, उसी को मालिक बनने दो। वो मालिक नहीं है ना, वो 1/8 की मालिक है, वो उसको उसको उतना मिलना चाहिए बस। और बाकी जो है तकसीम कर दो, उससे बरकत आती है। शरीयत की जब पाबंदी करते हैं तो बरकत आती है घरों में। लेकिन जब हम नहीं करते तो हर घर आप देखेंगे उसमें जो है वो गुर्बत छाई होगी, अफलास छाई होगी, ये तकसीम ना करने की वजह से। बस ऐसे ही पता नहीं क्या चलता, मेरा बेटा वो छोटा है तो वो उसकी शादी करनी है, वो जो है ना वो मुश्तरका से करेंगे शादी। अब ये आप किसी आलिम से पूछे कि क्या ऐसा करना जायज है कि बाप फोत हो गया है और बाकी सबकी शादी तो बाप ने करवाई, तो क्या जो बाकी बच गए हैं क्या उनकी शादी जो है वो लाजमी करनी है, मुश्तरका से करनी है? नहीं भाई, जरूरी नहीं है ये सारा। बल्कि आप जो है वो जब हो गया तो आप उसके बाद तकसीम करो, उसका हिस्सा उसको दो, वो खुद में करेंगे। हाँ, कुर्बानी के जानवर में लड़के और लड़की का हिस्सा कितना है बयान फरमाएं जी। मैंने बताया जैसे लड़के के लिए 2 हिस्से रखेंगे और लड़की के लिए 1 हिस्सा रखेंगे। जैसे हमने बकरे के 2 हिस्से करेंगे, 2 बकरे करेंगे लड़के के लिए और 1 बकरा करेंगे या बकरी लड़की के लिए करते हैं, ऐसे ही 2 हिस्से और 1 हिस्सा वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये बाकी भी सुन्नतें पूरी करनी चाहिए हम सबको। नाम के हवाले से भी बड़ा ख्याल रखें। और ये तो माशाल्लाह से डॉक्टर साहब के घर में तो माशाल्लाह से वो बाहर आई है पारसा। पारसा कैसी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहिबा, आप आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर नसरीन, पार साहब बखैर हैं? 7 दिन तो हो गए हैं उनको आए हुए दुनिया में तशरीफ लाजी। पारसा, पारसा अच्छा नाम है, और पारिस भी अच्छा नाम है, कोई बुरा नहीं है। माना के लिहाज से बहुत अच्छा नाम है, किसी बुजुर्ग का नहीं देखा, लेकिन ये नाम अच्छा है, माना के लिहाज से अच्छा है, तो नाम रख सकते हैं पारसा। ये डॉक्टर साहबा के पोती का, नवासी का नाम है जी। आसमा अच्छा सर, जी ये सर। मैं जी पूछना सर। चाह रही हूँ कि जो सर के बाल बच्चे के हकीके में उतरा देते हैं, उसके बराबर चांदी होती है, तो पैसों की सूरत में उसको भी खैरात कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी डॉक्टर नसरीन बताइएगा जरा पारसा के हवाले से। जी सर, ठीक है, बेहतर है, अच्छा, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने की आज वो गई है, की- आज वो अपने ननिहाल गई है, इसलिए घर थोड़ा सा उदास हुआ है। क्या बात है, कितने दिन की हो गई है वो माशाल्लाह से? आज वो हुई है 23 दिन की। अच्छा हाँ, बस ठीक है, नहीं बस ये 20 दिन के बाद जाना होता है भाई खवातीन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। असल में उसकी अम्मी नहीं है ना, तो मतलब उसकी नानी नहीं है, तो खाला एक है, वो माजूर है, तो अच्छा, इस वजह से वो गई है कि वो नहीं ठीक है ठीक उनसे है, अल्लाह नाराज की हो गई। सब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, तो ये बहुत अच्छा, अच्छा रहे, रहमत रहे, बहुत अच्छा है। जी आसमा आंटी कुछ कहना चाह रही थी, और भी कुछ है सवाल आपके जहन में आसमा आंटी? जी बस सर यही पूछना था कि बालों के बराबर चांदी फिर उसको खैरात कर देनी चाहिए, बस ये पूछना हाँ था बिल्कुल मैं। बिल्कुल, हाँ वो बस वो ये सारी सुन्नतें पूरी करनी है। अगर कोई नहीं कर सकता तो वो कोई नहीं, उसमें हर्ज नहीं है। देखे, एक ये भी होता है, सॉरी ये भी जरा भूल गया, अगर अकीका 7वें दिन नहीं हो सका
تو آپ نے اس کے بعد بھی 7واں دن ہی ذہن میں رکھنا ہے. مثلا بچہ پیدا ہوا تھا جمعے کے دن پیدا ہوا اور آپ نے 7ویں دن جمعرات بنتا تھا وہ آپ نے نہیں کیا, عقیقہ نہیں کر سکے, تو آپ نا جب بھی جو اس کا پہلے اس کے بعد نا 7ویں دن کے بعد 14ویں دن کرنا پڑتا ہے, اگر وہ بھی نہ ہوا تو 21ویں دن کرنا پڑتا ہے. آپ نے اس کے بعد یہی ترتیب رکھنی کہ اس کے جمعرات کو ہی آپ نے عقیقہ کرنا ہوتا ہے, یہی مستحب ہے. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. چلو اچھا, یہ بھی آ گیا درمیان. اچھا, اور کیا مسئلہ تھا یہ؟ ہاں, تو یہ دیکھیں نا, اب بہنوں کو حصہ نہیں ملتا. اگر ایک بہن بھی ناراض ہے اس میں سے جائیداد میں سے کہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے, تو اس میں اگر ایک بہن بھی جو ہے راضی نہیں ہے, اس طرح کے مشترکہ سے خرچے چل رہے ہیں, گھر کے ماں کے گھر کے خرچے چل رہے ہیں باپ کے مرنے کے بعد بھی, تو یہ دیکھیں گناہ ہے سارا کا سارا. آپ تقسیم صدقہ نہیں کر سکتے, آپ تو اپنے آپ پہ لگائی جا رہے ہیں. تو یہ بڑا احتیاط کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ تقسیم کر دینا چاہیے فوراً سے پہلے, بالکل فوراً سے پہلے, پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے لیکن جلدی کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جلدی کرنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک اور بھی مسئلہ آیا تھا میرے پاس کہ ایک مرد ہے جو اس نے کہا بھی یہ گھر میں نے بنایا تھا, یہ جو گھر میں نے جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گھر باپ کا نہیں تھا, والد کا نہیں تھا, بلکہ یہ میں نے بنایا تھا, میرے پیسے لگے تھے اس میں. تو اس کو جتنے پیسے اس نے لگائے تھے وہی پیسے ملیں گے. اس نے اس زمانے میں آج سے 10 سال پہلے لگائے تھے 35,000 روپے, تو اس کو آج 2026 میں 35,000 روپے ہی لگے گا ایز آ قرض, کے اس نے قرض دیا تھا باپ کو بس, اور اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں بنتا. یہ باپ کا ہی حصہ ہوتا ہے اور اسی کو جو ہے نا باپ کا حصہ تصور کیا جائے گا. کاروبار کو بھی ایسا ہی, دکان میں اگر شرکت ہے تب بھی اس کو ایسا ہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ باپ کا حصہ ہے اور وہ والد کی وراثت میں سے تقسیم ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ. اچھے لوگ تو اس میں جھگڑا نہیں کرتے, لیکن بعض لوگ دیکھیں کہ وہ جھگڑا کرتے ہوتے ہیں, تو بھائی فوراً جو ہے وہ تقسیم کر لینی چاہیے. اور کیا ہے ذہن میں؟ خواتین جو ہے وہ نماز کا ٹائم کہا, دیکھو بھی اذان جو ہے یہ وقت کے دخول کا اعلان نہیں ہوتا. اذان, جب بھی آپ اذان کی بات کرتے ہیں تو یہ وقت کے شروع ہونے کا اعلان نہیں ہے, یہ جماعت کے لیے بلانے کا اعلان ہے. تو اس سے ٹائم کو آپ نماز کے ٹائم کو جوڑے نہ, بلکہ ٹائم داخل ہو جائے تو نماز پڑھ لینی, بیٹھ سکتے ہیں آپ. ظہر کے ٹائم ہے 12:30 بجے داخل ہوتا ہے اگر, تو آپ 12:30 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نے سفر پہ نکلنا ہے, آپ نے کہیں اور جانا ہے, کچھ مسائل ہے, تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا, آخر میں بھی کر سکتے ہیں, جیسے 3 بجے عصر شروع ہوتی ہے تو آپ 3 بجے تک نماز پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اگر ایک وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسرا وقت شروع ہو رہا ہے, آپ نے اگر رکوع بھی کر لیا نا, 1 رکعت بھی پڑھ لی ظہر کی جیسے, تو وہ آپ کا جو ہے ادا نماز شمار ہوگی, ادا. بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو بس اس کے بعد عصر کی اذان بھی ہو جائے, وقت داخل ہو بھی جائے گا, تو کوئی بات نہیں, یہ قضا نہیں ہے, ادا ہے, ادا ہی شمار ہوگی. تو لیکن بہتر کیا ہے, افضل کیا ہے, وہ درمیان کا وقت ہے کہ 1:30 بجے ہو, 2 بجے نماز ہو. گرمی میں تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا لیٹ کرنا ہوتا ہے, باقی یہ افضل ہوتا ہے. افضل اور چیز ہے, افضل تو ہم نارمل حالات میں دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ سفر میں ہیں, بیمار ہیں, یا کہیں اور مسئلے مسائل ہیں, تو آپ جو ہے وقت کے داخل ہونے کا ٹائم معلوم کر لیں اور وقت کے ختم ہونے کا ٹائم معلوم کر لیں, اور اس کے مطابق ہی نمازیں پڑھیں اپنی. یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. اور کیا ہے, مغرب کی نماز میں نے پہلے بتایا تھا کہ 1.5 گھنٹہ تقریباً ہمارے پاس ہوتا ہے مغرب کی نماز میں, اور فجر کی نماز میں بھی ہمارے پاس جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں افضل یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز آخر میں پڑھنی چاہیے, افضل ہے. جب دیکھیں روشنی پھیلنی شروع ہو جائے, اتنے وقت آپ کے پاس ہو کہ اگر آپ کی نماز خراب ہو گئی یا غلط ہو گئی آپ سے, یا کپڑے آپ کے وضو کرنا پڑ گیا, تو دوبارہ سے آپ نماز پڑھ سکے اتنی جلدی. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ فجر یعنی سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ لیں ظہر کی. ٹھیک ہے نا, تاکہ خراب ہو تو دوبارہ سے آپ نماز پڑھ سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مغرب کی نماز ہے اس کو پہلے وقت میں ادا کرنا بہتر ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے, ورنہ تو آپ کے پاس عشاء تک کا وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ضرور پڑھا کریں, اس کو نہ چھوڑا کریں, قضا نہیں ہوتی, یہ ادا ہوتی ہے, اس کو ضرور پڑھا کریں. چلیں جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں تھا نا؟ سوال ہوتے نا تو پھر وہ اچھا تھا. وہ ہمارے پروفیسر صاحب تھے, پروفیسر ضیاء اللہ صاحب کو ہارٹ کے, ان کے سوالات تھے لیکن وہ آج آئے نہیں. تو چلے کوئی نہیں, انشاءاللہ یہ جو ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے اتنا ہی, اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت سر رکھے. ایک چیز سر, جی
سر ایسا ہے کہ جیسے آپ کو علم میں بھی اور یہاں بھی پریکٹس ہو رہی ہے انفارچونیٹلی باجماعت نماز کے حوالے سے اسپیشلی مغرب کا. جیسے آج بھی آئی واز ٹریولنگ فرام تغبائی ٹو مردان, تو ڈیورنگ دیٹ ابھی یعنی وہ کہتے ہیں نا سورج کی اچھی خاصی لائٹ تھی, یعنی سورج ڈھلا ہے لیکن اس کی وہ اورنج لائٹ انتہا کی یعنی روشن تھی, کوئی اس طرح کا ٹائم نہیں تھا, بٹ اسٹل دے اسٹارٹ اذان اور اکراس. یہ میں آپ کو مردان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو اب اس حوالت میں ایسا تھا, یہ میرا اپنا پراسپیکٹ تھا, اب آئی ڈونٹ نو آئی ایم رائٹ اور رانگ. تو وہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے وہی بات کہ آج کل جیسے رمضان میں بھی اور پھر اس میں بھی نارمل حالات میں یہ پتہ نہیں وقت سے پہلے یہ اسکول آف تھاٹ اذان دینا شروع کر دیتا ہے. تو وہ یہ تھا کہ اس ٹائم جماعت کا ٹائم بھی ہو گیا, تو پھر میں نے آئی ڈونٹ نو بس میرے دل نے نہیں مانا, تو میں نے اس کو اسکپ کیا کیونکہ وہ ٹائم اس طرح کا داخل نہیں ہوا تھا کہ جس طرح کا ایک مغرب کا حکم ہے ایٹ لیسٹ. تو میرا وہ آپ کو پتا میں رجت پسند نہیں ہوں, لیکن میں تھوڑا سا تھا کہ یار شاید اس نے کیونکہ تھوڑا انسان کے پاس شعور بھی ہوتا ہے, تو اگر اس کے مطابق اگر اس طرح کر لیا جائے کبھی کبھار تو ویدر از رائٹ اور رانگ. اب میں نے دیکھیں پھر اس کو علیحدہ سے نہیں, جب ٹائم ہو گیا تو ویسے ہی میرے پاس ٹائم تھا تو آئی آفر سیپریٹلی نا. صحیح ہے. اچھا دیکھیں یہ اس میں دو تین مسائل آ گئے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا روشنی کا ہونا یا نہ ہونا, ایک کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں اور عصر کے وقت ہی مغرب دکھائی دینا شروع کر دیا. کالام چلے جائیں, وہ گھرا ہوا ہے پہاڑوں میں, وہاں عصر کے وقت ہی مغرب دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا کریں, کیا اندھیرا ہی اس کا مغرب کا ٹائم کے اعلان ہے کہ بھی ٹائم شروع ہو گیا ہے, یا روشنی ہو. گرمیوں میں ایسے دن آ جاتے ہیں, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ایسا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ذہن میں رکھیے گا ہمارے پاس باقاعدہ سے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں, سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سورج جب غروب ہو جائے گا, روشنی ہو یا نہ ہو, اس سے اس کا فرق نہیں پڑتا ہوتا. آپ نے سورج کے غروب ہونے کے بعد 4 منٹ سے لے کے 8 منٹ تک ہمارے جو فقہ حنفی کا ہے انتظار کرنا ہوتا ہے. 4 سے 8 منٹ تک ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, اور ہمیں اس میں جو ہے نا اس کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ اذان دینی چاہیے, اور تاکہ لوگ افطاری کرنی ہو تو تب بھی وہ 4 سے 8 منٹ کا ٹائم ضرور رکھنا چاہیے ہمیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اب یہ تو ایک مسئلہ ہے. آپ یہ ذرا اپنے اب آج کل تو گھڑیاں ہوتی ہیں, موبائل ہے آپ کے پاس, سب کچھ ہے, ایپ وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں ٹائم دیکھ لیں اور اس کے مطابق عمل کیا کریں. اپنے اندازوں سے یا خواہشات سے یا مرضی سے یا اگلے بندے کو دیکھنے سے نہ کیا کریں. یہ بات بڑی اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے اکیلے نماز پڑھی اور ادھر جماعت ہو رہی تھی, اور وہ اگر کوئی عالم دین کروا رہا تھا, ویسے تو یہ ہے نا کہ اگر وہ جو خاص اسکول آف تھاٹ ہے وہ جو لگے ہوئے ہیں, وہ تو ظالموں نے روزے لوگوں کے تباہ و برباد کر دیے. 8 منٹ سورج غروب ہونے سے پہلے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہم تو نوافل پڑھتے ہیں اذان کے بعد, ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ یہ روزہ توڑے. لیکن وہ بیچارے سب اپنے روزے سے چلے جاتے ہیں, اور یہ کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے, پشاور میں بھی ہو رہا ہے, یہ دونوں طرف ہو رہا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگلا بندہ جو جماعت کروا رہا ہے وہ کوئی عالم دین بھی ہے اور اپنا ہے یا کوئی پرایا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ نہ دیکھو سنی ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, دیکھ لیا کرو, اس کے بعد پڑھا کریں. اہل سنت کے پیچھے نمازیں پڑھا کریں جو اپنا عقیدہ ہو. باقی جماعت کا جو ثواب ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. باہر یہ تو پکا ہے نا, تو سب کو معلوم ہے. لیکن آپ نے دیکھا چونکہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کو نہیں معلوم, امام کا معلوم ہونا بھی بہت اس میں شرط ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا امام ہے کون. یہاں پہ تو یہودی, مجوسی, عیسائی نمازیں پڑھاتے رہے, سالوں سالوں تک نمازیں پڑھاتے رہے, اور یہ سارا آن دا ریکارڈ ہے, یہ کوئی ایسی چھپی باتیں نہیں ہیں. پاکستان میں سب ممکن ہے, داڑھی رکھ لیتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بچائے ان سے. بہرحال احباب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, سلامت رہیں, خوش باش رہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور کل دیکھیں کل کیا پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا, آپ کا وقت دینے کا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ سب کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہم سب کو کلمہ توحید پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی پہ ہمارا آخری خاتمہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.